الرحمن الرحیم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل نیوز پوائنٹ 78۔ دوستو، میں نے اپنی سابقہ ویڈیو میں بے نظیر امکان سپورٹ پروگرام میں رجسٹریشن بارے جو لوگوں کو مسائل درپیش تھے، ان میں 4 اہم مسئلوں کے اوپر آپ کو تفصیلی بتایا، 4 اہم سوالوں کے آپ کو تفصیلی جوابات دیے۔ آج مزید جو ہے وہ میں آپ کو 4 اہم پوائنٹ بتاؤں گا، 4 اہم سوالوں کے جواب دوں گا جو مجھ سے میرے یوٹیوب چینل کے اوپر اور میرے واٹس ایپ کے اوپر پوچھے گئے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ نااہل ہونے کے بعد دوبارہ اپیل یا رجسٹریشن کیسے کروا سکتے ہیں؟ آپ نے ایک بار رجسٹریشن کروائی، آپ نااہل ہو گئے۔ اب آپ نااہل ہو گئے ہیں تو آپ کو 3 سے 4 ماہ تک انتظار کرنا ہے۔ 3 سے 4 ماہ کے بعد 8171 پورٹل کے اوپر آپ کا سٹیٹس اپ ڈیٹ ہوتا ہے کہ آپ کفالت پروگرام کے لیے نااہل ہیں۔ آپ کا اگلا سروے فلاں ڈیٹ، فلاں منتھ اور فلاں سال کو ہوگا۔ تو اس سٹیٹس کا جو 8171 کے اوپر اپ ڈیٹ ہوتا ہے، اس کا آپ نے انتظار کرنا ہے نااہل ہونے کے 3 سے 4 ماہ کے بعد۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ابھی نااہل ہوئے ہیں، ہفتے بعد آپ 8171 کے پورٹل کے اوپر اپنا سٹیٹس چیک کریں گے تو وہیں نااہلیت والا ہی آئے گا۔ آپ کو اگلے سروے کے لیے وہ ڈیٹ نہیں دیں گے۔ اگلے سروے کی ڈیٹ 3 سے 4 ماہ کے بعد 8171 پورٹل کے اوپر جو ہے وہ اپ ڈیٹ ہوتی ہے۔ ڈاکومنٹ جیسے میں ہمیشہ کی طرح بتاتا ہوں کہ آپ کا آئی ڈی کارڈ ہو جو ایکسپائری نہ ہو، اور بچوں کا آپ کا بے فارم بنا ہوا ہو، وہ آپ نے لازمی طور پر BSP کے دفتر میں جانا ہے جب بھی آپ نے دوبارہ اپیل کا حق استعمال کرنا ہے نااہل ہونے کے بعد۔ سوال نمبر 2، ایک خاتون پوچھتی ہیں کہ کون کون سی خواتین کفالت پروگرام میں اپلائی کر سکتی ہیں؟ اب یہ بڑا کامن سا سوال ہے اور اکثر یہ خواتین سوال پوچھتی ہیں کہ کون سی خواتین اس میں اپلائی کر سکتی ہیں۔ دیکھیں، بے نظیر کفالت پروگرام صرف خواتین کے لیے ہے، اور وہ خواتین جو شادی شدہ ہیں، بیوہ ہیں یا طلاق یافتہ ہیں، وہ خواتین بے نظیر کفالت پروگرام میں اپلائی کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو خواتین کنواری ہیں، چاہے ان کی عمر 50 سے بھی کراس کر گئی ہے، وہ کفالت پروگرام میں فی الحال اپلائی نہیں کر سکتی، لیکن آنے والی سہمائی قسط کے بعد پالیسی میں تھوڑی رد و بدل کی گئی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جو کنواری خواتین ہیں وہ بھی اپلائی کر سکتی ہیں، لیکن اس کا بھی قواعد و ضوابط ابھی فائنل نہیں ہوئے، لیکن امید کی یہ کرن پیدا ہو گئی ہے کہ جو خواتین کنواری ہیں وہ بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن فی الحال اس میں بیوہ، طلاق یافتہ اور شادی شدہ خواتین اپلائی کر سکتی ہیں۔ سوال نمبر 3، میں غیر شادی شدہ ہوں اور میری عمر 50 سال سے زائد ہے، کیا میں کفالت پروگرام میں اپلائی کر سکتی ہوں؟ اب ایک خواتین جو بیچاری مجبور ہوگی، اس کی شادی نہیں ہوگی، کسی بھی وجہ سے ان کی شادی نہیں ہوئی، تو ان کا کمانے والا بھی کوئی نہیں ہے، عمر بھی 50 سال کی ہو رہی ہے، تو وہ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ کیا میں کفالت پروگرام میں اپلائی کر سکتی ہوں؟ تو اس بہن کے لیے میں یہ بتاتا چلوں کہ بے حد افسوس کے ساتھ یہ بات بتانی پڑتی ہے کہ آپ بے نظیر کفالت پروگرام میں اپلائی نہیں کر سکتی، فی الحال اپلائی نہیں کر سکتی، لیکن آنے والے 2-4 مہینوں کے بعد ایک نئی پالیسی آ رہی ہے BSP کی، اس کے تحت یہ ہے کہ آپ اس میں اپلائی کر سکتی ہیں، آپ کو موقع دیا جائے گا، لیکن فی الحال جو سروے جاری ہے اس میں کنواری خواتین، چاہے اس کی عمر کتنی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ضعیف بھی کیوں نہ ہو چکی ہو، شادی کسی بھی وجہ سے نہ ہوئی ہو، وہ اپلائی نہیں کر سکتی۔ آج کا چوتھا سوال، ایک خاتون پوچھتی ہیں کہ بلکہ مرد نے پوچھا ہے کہ میری بیوی کفالت پروگرام میں اہل تھی اور وہ ریگولر بینیفیشری تھی، لیکن اب وہ فوت ہو گئی ہیں، اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں، تو کیا اس کی جگہ میں BISP سے وظیفہ لے سکتا ہوں، بے نظیر کفالت کی رقم لے سکتا ہوں کہ نہیں؟ دیکھیں، یہ بہت اہم سوال ہے، اس کا آپ جواب ذرا غور سے سنیں کہ ایک خاتون جو ریگولر بینیفیشری ہے اور وہ فوت ہو جاتی ہے، فوت ہونے کے بعد اس کے بچے بھی چھوٹے ہیں، 18 سال سے کم ہیں، تو اس کا جو ہسبینڈ ہے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ اس کے وظائف کی رقم اس کے ہسبینڈ کے نام کے اوپر آنا شروع ہو جائے، تو فی الحال BSP والوں نے ایسا کوئی طریقہ کار نہیں بنایا کہ جس کے تحت جو خاتون فوت ہو گئی ہے اس کے پیسے اس کے ہسبینڈ کو ملیں۔ یہ پروگرام صرف خواتین کے لیے ہے، لیکن آنے والے وقت میں اس میں کافی رد و بدل کی جا رہی ہے، اس میں کافی سہولت پیدا کی جا رہی ہے، اور اس قسم کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کا جو ہے اس میں
ایک نیا طریقہ کار بتایا جا رہا ہے، لیکن فی الحال آپ کے نام، آپ کی جو بیوی فوت ہو گیا اس کے وظیفے کی رقم آپ کے نام ٹرانسفر نہیں ہو سکتی. وہ اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں تو ان کا وظیفہ جو ہے فی الحال روک دیا جائے گا، ان کا اکاؤنٹ جو ہے وہ بلاک کر دیا جائے گا، آپ کے نام یہ پیسے ٹرانسفر نہیں ہو سکتے. تو یہ آج کے 4 اہم سوال تھے جس کے اوپر میں نے آپ کو تفصیلاً بتایا. مزید اگر آپ کو رجسٹریشن کے بارے میں کسی قسم کا کوئی سوال کرنا ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں یا میرے واٹس ایپ کے اوپر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اگلی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو تک آپ کے سوالوں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.